ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. صلوات بآواز بلند. سب مل کے اس سے بلند اور بہتر انداز میں صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر. سلسلہ مجالس اربعین برپا ہے اور اس سلسلے کی پہلی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ مصطفی میں سماعت فرما رہے ہیں. اور میں نے کلام مجید سے جن 3 مسلسل جانی پہچانی اور شہرائے آفاق آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میرے بزرگ تشریف فرمائے جو ان آیتوں کے ذیل میں سینکڑوں نہیں تو درجنوں تقریریں سماعت فرما چکے ہیں، لیکن جس رخ سے مجھے آغاز کرنا ہے اور جن مطالب کو مجھے اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا ہے، وہ اس یقین کے ساتھ کہ اکثر سماعتوں سے یہ گفتگو پہلے نہیں ٹکرائی ہوئی، اور قرآن کی آیتوں کا قرض اتنا زیادہ ہے کہ ایک ایک آیت پہ سینکڑوں مرتبہ گفتگو کی جائے تو قرض آیات قرآنی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی چاہیے علی والوں کو کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید میں نہیں غدیر کی تائید میں بلند ہوتا ہے. جتنے نوجوان ہیں ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو پتہ چلتا رہے گا سارے غدیری ہیں میرے سامنے. آج بھی گفتگو ہے اور کل بھی خادم ہی کو آپ سے خطاب کرنا ہے. ترجمہ اور حوالہ دینے کی گو ضرورت نہیں ہے، لیکن تقاضۂ منصبی نبھاتے ہوئے نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ میں نے سورہ مبارکہ شمس کی پہلی 3 آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں مسجد و امام بارگاہ مصطفی میں اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے قسم کھاؤں تو اور بات ہے. پہلا جملہ آپ کے حوالے اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ سماعت کی بلندی پر ہے مصطفی امام بارگاہ کا یہ مجمع اور آپ تک میں پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا. میں قسم کھاؤں تو شاید اس لیے کہ میرے مجمع کو میری بات پہ یقین آ جائے. اللہ جانے جو کہتا ہے میں بے نیاز ہوں وہ اللہ کیوں قسمیں کھاتا ہے. ہاں ذرا سے یہ نوجوان میرے ساتھ ہو جائیں تو منزل آسان ہو جائے. اللہ جانے وہ جو کہتا ہے کہ مخلوق میری عبادت کرنا چھوڑ دے، میں صمد ہوں بے نیاز ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا. قسموں کے تواتر سے 3 قسمیں کھائیں اور ترجمہ آپ کے اذہان عالیہ میں مجھے تازہ کرنا یقیناً موجود ہے، تازہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس سورج کی روشنی کی. میں بڑا ادنا سا طالب علم ہوں عربی ادبیات کا اور عربی زبان کا، مگر میں بڑی ذمہ داری سے یہ ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی ضحا اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاہا، جب چاند اس سورج کے پیچھے پیچھے آئے تو اس چاند کی قسم. والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دے. یہ ساری زمینیں سورج کی طرف پلٹ رہی ہیں. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے نہیں اس سورج کے پیچھے آئے. میں آیت پڑھتا ہوں. میں جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے دبتی ہوئی آوازیں اور چہروں پہ آئی ہوئی حیرت بڑی واضح نظر آتی ہے. تو یہ نوجوان جب دب دب کے بولتے ہیں پتہ چلتا ہے جملہ واضح نہیں ہوا. یہ چاند جو آگے ہوتا ہے درک تو اسی کو کیا جاتا ہے نا. عمران صاحب میرے آگے آگے جا رہے ہیں تو مجھے تیز چل کے آگے جانے والے کو پکڑنا ہے، آگے والے جانے والے تک پہنچنا ہے. اس کا مطلب ہے پہنچا اس تک جاتا ہے جو آگے جا رہا ہو. قرآن سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے لا ينبغي للشمس ان تدرك القمر، سورج کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ قمر کو درک کر لے. سورج کی یہ بساط ہی نہیں ہے، سورج کی یہ رفتار ہی نہیں ہے، سورج کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ وہ قمر کو درک کر لے. آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو آسمان کا چاند ہے یہ آگے ہے.
بھائی اطہر جعفری صاحب اگر آگے جا رہے ہیں تو مجھے تیزی سے جا کے انہیں درک کرنا پڑے گا نا. اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند کو درک نہیں کر سکتا. اگر چاند آگے ہے تو یہ کون سا چاند ہے جو کسی سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ قرآن دل کی دھڑکن ہے قرآن کی. بھئی یاسین قرآن کا دل ہے نا؟ یاسین قرآن کا دل ہے یا نہیں؟ شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ یاسین قرآن کا دل ہے. اچھا جا کے ذرا یہی روک کے تقریر کو ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, جا کے علماء سے پوچھئے کہ بھئی سورہ یاسین قرآن کا دل کیوں ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا, علماء عالم اسلام نے لکھا کہ یاسین کو قرآن کا دل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اصول دین موجود ہیں. بیٹا اس گونج کم کر لو تاکہ مجھے میری آواز سمجھ میں آئے. یاسین کو قرآن کا دل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں, میری مدد کریں گے تو منزل آسان, اس میں اصول. اگر علماء عالم اسلام متفق ہیں کہ یاسین قرآن کا دل اس لیے ہے کہ اس میں اصول دین ہے, تو اسی یاسین میں آیت رکھی ہوئی ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. میں نے تو جملہ کہہ دیا اور میرا مجمع مجھے حیرت سے تک رہا ہے. اسی سورہ میں آیت ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اب دو میں سے ایک بات کرو, یا یاسین سے آیت نکال دو و امامت کو اصول دین میں ڈال. دیکھیے اگر مسجد و امام بارگاہ نہ ہوتا تو میں یہ جملہ نہ کہتا. صلاۃ اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے کہ باجماعت صلوات پڑھی آل محمد کو. توجہ کرتے رہیے گا, مجھے آج اور کل انہی آیتوں کے ذیل میں گفتگو کو آپ کے حوالے کرنا ہے, لیکن اس منزل پہ روک کے یہ کہنا چاہتا ہوں والشمس وضحاہا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سورج کے لیے یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ قمر کو درک کر لے, اور یہاں کہہ رہا ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. اپنے مسلک سے میں کچھ کہوں تو میں مجرم. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر عزیزیہ میں جو جملے لکھے ہیں وہ علی والوں کے حوالے کر رہا ہوں, اور ابھی علی والے کے کھلتے ہوئے چہرے بتا دیں گے کہ میرے جملے پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے. لیکن یہ طے ہے حوالہ میرے مسلک کا نہیں, کتاب میرے مسلک کی نہیں, مفسر میرے مسلک کا نہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ سورج آگے, چاند آگے اور سورج پیچھے, یہ کون سا شمس ہے, یہ کون سا قمر ہے؟ کہ اللہ نے سورج چاند کی قسم ہی نہیں کھائی. کہ یہ واقعہ ہے مدینے کا, عید کے دن مصطفیٰ نے زلفوں کو سنوارا. اللہ جانے جو شان رسالت پہ بھی خاموش ہے وہ کب بولتا ہے. عید کے دن مصطفیٰ نے زلفوں کو, کون سی زلفیں, واللیل اذا سجا والی زلفوں کو سنوارا. میں لفظ بدل کے کہتا ہوں, جسے خدا نے سنوارا اس نے زلفوں کو سنوارا. ایک ایک مومن میرے ساتھ ہو جائے تو میں جملہ کہوں واللیل اذا سجا والی زلفوں کو سنوارا. اور پیغمبر چلے تو آیت آ گئی والشمس وضحاہا. قسم ہے اس سورج کی, محدث دہلوی کہہ رہے ہیں قسم ہے اس سورج کی اور اس کی, نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, سورج کی اور اس کی روشنی کی. انہوں نے کہا یہ سورج شمس نبوت ہے. کہ کچھ دیر بعد نبی آگے چلے تو گیا ہوا فرشتہ واپس آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ, اللہ بعد السلام کہہ رہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے آ رہا ہے. اب جو پلٹ کے دیکھا پیچھے پیچھے علی آ رہے تھے. اب اگلے جملے علماء اہل سنت کے ہیں. محدث دہلوی کا تعلق شیعہ مسلک سے نہیں ہے. برادران اہل سنت جائیں اور اپنے علماء سے پوچھیں, اور مکتب تشیع کے علماء سے جا کے سوال کیجئے کہ ہماری تفسیروں میں بھی ہے اور بھائیوں کی تفسیر و عالم اسلام کی تفسیروں میں بھی ہے کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. نبوت کے سورج کی قسم, ولایت کے چاند کی قسم. اچھا بھائی میں یہاں رک کے, گفتگو تو مجھے بہت سی کرنی ہے, آج بھی رہے گی کل بھی رہے گی, لیکن ایک چھوٹا سا سوال کر لوں آپ سے, اگر میری مدد کریں گے تو بات آسان ہو جائے گی. کبھی آپ نے بحث ہوتی دیکھی ہے کہ محرم کا سورج طلوع ہوا یا نہیں؟ کبھی اسے بند کر لو, مجلس سنو.
محرم کا سورج طلوع ہوا یعنی کبھی بحث سنی ہے کہ بھائی بڑا اختلاف ہو گیا، بڑا جھگڑا ہو گیا؟ رویت شمس کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، علماء جمع ہیں، خوربین سے سورج دیکھ رہے ہیں کہ محرم کا سورج نکلا یا نہیں نکلا، سفر کا سورج نظر آیا یا نہیں نظر آیا۔ پتہ نہیں غور نہیں فرما رہا ہے علی والے میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ کبھی یہ سنا بھائی ربیع الاول کا سورج نظر آیا ہے، اور قریب ہو جاتا ہوں بھائی عید کا سورج نظر آیا یا نہیں نظر آیا؟ کبھی بحث سنی ہے؟ تو جملہ تو ختم ہو گیا، میں نے تو فقرہ کہہ بھی دیا اور میرے سننے والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کبھی بھی اختلاف سورج پہ نہیں ہوتا، جب بھی اختلاف ہوتا ہے چاند پہ ہوتا ہے۔ سب مل کے مولا کا نام جاگتے رہیے گا، مجھے کسی منزل تک اپنے سننے والوں کو لے کے جانا ہے۔ کبھی بھی اختلاف سورج پہ نہیں ہوتا، اختلاف جب بھی ہوتا ہے چاند پہ ہوتا ہے۔ اور محدث دہلوی کہہ رہے ہیں سورج نبوت کی علامت ہے، چاند ولایت کی علامت ہے۔ تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے نا، خبردار اب کوئی ہم سے آ کے یہ نہ کہے زیادہ علی کی ولایت مت بیان کیا کیجئے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ بھائی کیا کروں، اختلاف ہے ہی ولایت پر۔ خدا ہر زبان کو یا علی کہنے کی توفیق عطا کرے۔ اختلاف ہے ہی ولایت پر۔ پیغمبر نے فرمایا بڑی توجہ رکھیے گا، پیغمبر نے فرمایا یا علی لا اختلاف فی اللہ، یا علی اللہ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کے بارے میں ولا اختلاف فیہ، اور میرے بارے میں بھی اختلاف نہیں، ولیکن اختلاف فی ولایت، اختلاف ہے تو تمہاری ولایت میں ہے۔ اب جملے محدث دہلوی کے آپ کے حوالے، انہوں نے کہا یہ آیت بتا رہی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ علی والوں میرے جملے ضائع نہ کرنا، چاند کی محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، میرے مسلک کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ چاند سورج سے روشنی لے کر وہی روشنی دکھاتا ہے۔ جملہ ضائع نہ کرنا، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے میری طرف، چاند سورج کی روشنی لے کے دکھاتا ہے۔ تو اب جس نے چاند کا انکار کیا دراصل اس نے چاند کا نہیں سورج کا انکار کیا۔ مجھے نہیں پتا جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں کیا سمجھ میں نہیں آیا، اور جو داد دے رہے ہیں ان تک کیا پہنچ گیا۔ میں تو سورج چاند کی بات کر رہا ہوں۔ جس نے چاند کا انکار کیا تو چونکہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ تو سورج سے لیتا ہے۔ اور یہ میرے طالب علم، میرے نوجوان دوست تشریف فرمائے، آپ کو بتائیں گے کہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ چاند سورج کے نور سے چمک رہا ہے، اور محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند تو سورج سے روشنی مستعار لے کے دے رہا ہے۔ تو اب جو چاند کے نور کا انکار کر رہا ہے وہ دراصل سورج کا انکار کر رہا ہے، لیکن میں نے وہ اب جملہ کہا ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اب جملہ آ رہا ہے، ایک مومن اپنی نظریں مجھ پہ سیکھے رکھے، جملہ آ رہا ہے، نہ تشریح کروں گا، نہ وقت ہے، نہ موقع، نہ حالات۔ جملے محدث دہلوی کے جو دیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ سورج چاند کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تلاہا ایسے آ رہا ہے، قدم پہ قدم رکھ کے آ رہا ہے۔ بس اتنا پوچھنا ہے مصطفی کے عزادار بیدار ماتمدار شیعان حیدر کرار کے مجمع سے کہ سورج کے چھپنے کے کتنے دن بعد چاند نظر آتا ہے؟ میں نے مشکل سوال کر لیا آپ سے، کتنے دن بعد؟ آپ کہیں گے بھائی کوئی دن بعد نہیں، یہاں سورج چھپا بلا فصل چاند آ گیا، یہاں سورج چھپا۔ ہاں بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ذکر علی میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے۔ تبھی تو مولا نے کہا ہے نا بولتا کہ بھائی یہ نوجوان میری مدد کرتے رہے، منزل آسان ہو جائے گی۔ کیا عرض کیا میں نے؟ تو اب جملہ محدث دہلوی کا جس کے لیے اتنی محنت کی، انہوں نے کہا یہ بات بتا رہی ہے کہ چاند سورج کا خلیفہ ہے۔ آپ کی مرضی، چاہے تو بیزاری سے ضائع کر دیجئے، چاہے تو بیداری سے محفوظ کر دیجئے، جملے محدث دہلوی کے ہیں، سورج کا خلیفہ ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے جس کے لیے ساری محنت کی ورنہ ساری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اگر کبھی کبھی بادل آ جانے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو ستاروں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ چاند کی جگہ آ جائے۔ مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا۔
مجھے نہیں پتا اب داد کیوں دے رہے ہیں، سورج چاند پہ گفتگو ہو رہی ہے. محدث دہلوی کہہ رہے ہیں سورج کا خلیفہ ہے چاند، اور اگر کبھی بادلوں کی بدلی کی وجہ سے چاند کہیں چھپ جائے اور نظر نہ آئے. اچھا اگلا جملہ، اب یہاں تک آیا ہوں تو یہ جملہ کہنا مجھ پہ واجب ہو گیا. چاند نظر نہیں آ رہا. چاند، سورج تھا نبوت کی علامت، چاند تھا ولایت کی. محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. چاند ہے ولایت کی علامت، سورج ہے نبوت کی علامت. توجہ کرتے رہیے گا. وہ جو بادلوں کی وجہ سے سورج نہیں آتا، تو کیا اسد زیدی اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ چاند کا وجود نہیں ہے؟ نہیں، اب بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی. بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کہہ دوں بھائی چاند ہے ہی نہیں، آپ کہیں گے زئی صاحب بات ایسی نہیں ہے، چاند ہے، بادلوں کے پردے میں چھپا ہوا ہے. میری آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی. چاند کا وجود تو ہے، 1400 سال سے ہم بھی یہی سمجھا رہے ہیں. پردے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، چاند تو موجود ہے. ایک چھوٹی سی حدیث یاد آئی ہے اور شیعہ سنی کتابوں میں، اگر ناراض نہ ہو رہے ہوں تو سناؤ. پیغمبر نے فرمایا، علماء نے اس پہ پوری کتابیں لکھی، اور کبھی آج سے 3-4 برس پہلے انہی آیتوں پہ تفسیر قرآن کی مجالس میں بہت سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں امام بارگاہ شہدائے کربلا میں. وہ ساری گفتگو نہ اس وقت دہرا سکتا ہوں نہ دہرانا چاہتا ہوں. میں تو تازہ تر مطالب اپنے آپ سننے والوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن نبوت کو اللہ نے سورج کہا ہے، اور شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ سورج 2 مرتبہ آسمان پر سجدہ کرتا ہے. کتنی مرتبہ؟ اچھا میں آیت پڑھتا ہوں جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں. بھائی سورج بھی سجدہ کرتا ہے. الم ترا ان اللہ یسجد لہ الشمس والقمر. اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ سورج چاند اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، سورہ توبہ میں آیت رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے سورج کرتا ہے سجدہ. کیسے کرتا ہے یہ نبی نے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ فجر سے پہلے سجدہ کرتا ہے، ایک دفعہ مغرب کے بعد سجدہ کرتا ہے، ڈوبتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، نکلتا ہے تو سجدہ کرتا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک جملہ لکھا ہے آپ کے حوالے، انہوں نے کہا یہ بھی نبوت کا سورج ہے. سجد رسول اللہ ہے 5 سجدات بلا رکوع. رسول نے ایک دن 5 سجدے کیے بغیر رکوع کے. اچھا یہ بغیر رکوع کے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تو رکوع کرتے پھر سجدہ کرتے. راوی نے یہی بتایا کہ بغیر رکوع کے، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، حالت نماز میں نہیں ہے سرکار دو عالم، مگر 5 سجدے کیے. جب 5 سجدوں سے سر اٹھایا تو علی مولا نے آگے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ بغیر رکوع کے 5 سجدے کیے، اس کا مطلب ہے نماز تو نہیں پڑھ رہے، یہ 5 سجدے کیوں کیے؟ مسکرا کے کہا یا علی ابھی جبرائیل نے مجھے آ کے 5 باتیں بتائی ہیں، ان 5 باتوں کے شکر میں نے 5 سجدے کیے ہیں. اگر علی والے اجازت دیں تو پنجتن کے صدقے میں بھی بتاؤں کہ وہ 5 باتیں کیا ہیں. بتاؤں؟ سارے میرے ساتھ ہاتھ اٹھاتے رہیں گے، پتہ چلتا رہے گا. مولا آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی دشمن علی کا محتاج نہ کریں. جانتے تھے علی دروازہ مدینۃ العلم ہے، مگر علی والوں تک بات کیسے پہنچتی اور میں بات آپ تک کیسے پہنچتا؟ آگے بڑھ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ 5 سجدے کیوں کیے؟ کہ جبرائیل نے مجھ سے آ کے کہا ان اللہ حب فاطمہ، اللہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے، فسجدت، میں نے شکر کا سجدہ کیا. توجہ. پھر جبرائیل نے مجھ سے کہا ان اللہ حب الحسن، اللہ حسن سے محبت کرتا ہے، فسجدت، میں نے سجدہ کیا. پھر جبرائیل نے مجھ سے کہا اللہ کہہ رہا ہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، پھر میں نے سجدہ شکر کیا. علی نے آگے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کہا؟ کہ اللہ کے وحی لانے والے نے کہا یا رسول اللہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے، میں نے سجدہ کیا. لا 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 لا. اب اتنی دور سے آیا ہوں تو اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں ٹلوں گا نا. اگلا جملہ اگر میں نہ دکھا سکوں کتابوں میں تو میں مجرم، اور جو خاموش رہ گیا پھر اس سے میں پوچھتا ہوں کہ خاموش کیوں ہے. 5واں سجدہ رسول تو خود بتا رہے ہیں،
تو اس کا مطلب ہے پانچواں سجدہ رسول کے لیے تو نہیں ہے کس کے لیے؟ علی والوں خوش ہو جاؤ. علی نے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ پھر پانچواں سجدہ؟ مسکرا کے کہا جبرائیل کہہ رہا ہے اللہ علی کے شیعوں سے محبت کرتا ہے، میں نے سجدہ کیا. اللہ علی کے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، میں نے سجدہ کیا. اس کا مطلب ہے نہ اختلاف سورج میں ہے نہ اختلاف آسمان میں ہے، اگر اختلاف ہے تو چاند میں ہے. اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یا علی نہ اختلاف ہوتا کب ہے؟ علی مرزا صاحب نے کوئی جملہ کہا مجھے اختلاف تھا جہل کی بنیاد، میرے پاس اس کا پورا علم ہی نہیں تھا. تو اختلاف ہوتا ہے جہل کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، بے علمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر. تو آپ کہیں گے بھئی علی کی ذات میں اختلاف کیوں؟ مجھے تو کسی منزل تک آپ کو لے کے جانا ہے. علی کی ذات میں اختلاف کیوں ہے؟ میں نے کتابوں میں ٹٹولنا شروع کیا تو علماء اہل سنت نے اس روایت کو لکھا، جن میں ایک بڑا معتبر نام امام خارزمی کا ہے. انہوں نے اپنی کتاب المناقب میں لکھا کہ آگے بڑھ کے پیغمبر نے فرمایا یا علی کوئی نہیں رکھتا اللہ کی معرفت جیسا رکھنے کا حق ہے سوائے میرے اور تمہارے. کتنی عجیب منزل ہے. اللہ کی معرفت کوئی رکھتا ہی نہیں جیسے رکھنے کا حق ہے سوائے میرے اور، ہاں بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی نا، میرے اور. اس کا مطلب ہے ذات خدا کو سمجھنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا پڑتا ہے یا مرتضیٰ ہونا پڑتا. اچھا بھائی تو کیا حدیث ختم ہو گئی؟ حدیث ختم ہو گئی. صرف ایک اہل سنت کتاب میں نہیں، 1 درجن عالم اسلام کے علماء نے اس روایت کو لکھا ہے، اور بڑی ذمہ داری سے یہ طالب علم آپ کے حوالے کر رہا ہے. کیا؟ یا علی کوئی نہیں رکھتا اللہ کی معرفت کا حق سوائے میرے اور تمہارے. حدیث ختم نہیں ہوئی. پیغمبر نے آگے بڑھ کے فرمایا یا علی کوئی نہیں رکھتا میری معرفت سوائے اللہ کے اور تمہارے. اس کا مطلب ہے ذات مصطفیٰ کو یا خدا جانتا ہے یا علی جانتے ہیں. جو عہد کر کے آیا ہے نا گھر سے نہیں بولے گا. ذرا وہ میری طرف دیکھے، میں لفظ بدل کے کہتا ہوں. مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے یا وہ علی چاہیے یا یہ علی چاہیے، یا علی الاعلیٰ چاہیے یا علی ابن ابی طالب چاہیے. اس کا مطلب ہے اللہ کو سمجھنا ہو یا محمد یا علی، نبی کو سمجھنا ہو یا خدا یا علی. نہ اتنی آسانی سے بات تو ختم ہی نہیں ہوگی نا. حدیث ختم تھوڑی ہوئی ہے ابھی تو علی والوں کے چہرے روشن ہوں گے. پیغمبر نے آگے بڑھ کے فرمایا یا علی کوئی نہیں رکھتا تمہاری معرفت کما حقہ سوائے میرے اور اللہ کے. سوائے میرے اور اللہ کے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. داد دی، ہاتھ اٹھائے، واہ واہ کی، مسکرائے، نوجوانوں نے سر بھی ہلایا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. مگر توجہ طلب بات یہ ہے خدا کو سمجھنا تھا تو 2 بندے چاہیے تھے. اللہ کو سمجھنا تھا، مصطفیٰ بھی بندے علی بھی بندے. اللہ کو سمجھنا ہے 2 بندے چاہیے. ذات مصطفیٰ عجیب ہے. ایک خدا چاہیے، ایک بندہ چاہیے. اب تک تو علی والوں کو پہنچ جانا چاہیے. اللہ کو سمجھنا ہو 2 بندے چاہیے. مصطفیٰ کو سمجھنا ہو ایک خدا ایک بندہ، یعنی دونوں منصب میں خدا سے چھوٹے ہیں. بھائی بندہ معبود سے چھوٹا ہوتا ہے نا. نبی کو سمجھنا ہے ایک بندہ ایک خدا. اللہ کو سمجھنا ہے 2 بندے. نارتھ کراچی والوں اللہ جانے علی کی ذات میں کمال کیا ہے. سمجھنا ہو تو دونوں علی کے بڑے چاہیے، یا مصطفیٰ چاہیے یا خدا چاہیے. نہیں جملہ تو ابھی میں نے کہا ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی ناراض ہو جائے گا تو مجھے معاف فرمائے. اب جو تم سے نوجوانوں کہے نا کون سمجھ سکتا ہے؟ یا اللہ یا اس کا رسول. جو کہے آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا، سامنے کاغذ قلم رکھ کے کہنا لکھ کے دیجئے آپ اللہ ہیں یا رسول اللہ. کیونکہ علی کو سمجھتے تو 2 ہی ہیں. اور سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. کہاں روکا ہے میں نے آپ کو؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
والقمر اذا تلاہا. ایک آیت رہتی ہے ابھی جہاں تک مجھے آپ کو لے کے آنا ہے. تھک پریشان تو نہیں ہو رہے نا میری باتوں سے؟ توجہ کرتے رہیے گا. والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند جب اس کے پیچھے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاہا، قسم ہے، بڑی توجہ رکھیے گا، اگر یہ آیت نہ پہنچ سکی تو پچھلی دونوں آیتیں نہ پہنچ سکیں گی. قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کرے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. پوچھنا صاحبان عقل سے یہ ہے، صاحبان فہم و دانش سے یہ ہے کہ سورج دن کو روشن کرتا ہے یا دن سورج کو روشن کرتا ہے؟ بڑی مشکل بات کر دی ہے میں نے. سورج دن کو روشن کرتا ہے یا دن سورج کو روشن کرتا ہے؟ آپ کہیں گے دن ہوگا ہی نہیں جب تک سورج نہیں آئے گا. تو پھر جو بات میری اتنی سی عقل میں آ گئی وہ عقلوں کے خالق کو نہیں پتا، وہ کیوں کہہ رہا ہے والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کرے. سادہ سا جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. جب سورج وہ سورج نہیں ہے، چاند وہ چاند نہیں ہے، تو پھر دن بھی تو وہ دن نہیں ہے. سائل نے امام سے پوچھا مولا سورج دن کو روشن کرتا ہے یا دن سورج کو؟ مولا نے کہا سورج کو. کا روشن دن ہمارے 12ویں بیٹے کا نام ہے. اسے کہا مولا بات میں نے مان لی، یقین شک نہیں کر رہا. مجھے لگتا ہے مومنین کے سناٹے سے ڈر، آپ خاموش ہو جاتے، مجھے لگتا ہے بات پہنچ نہیں رہی. اللہم صلی علی. توجہ ہے؟ صلوات بھی پڑھیں نا اتنی بلند آواز سے. توجہ کرتے رہیے کہ تقریر تیزی سے اپنی منزل سے قریب ہو رہی ہے. والنہار اذا جلاہا، قسم ہے اس دن کی جو اس سورج کو روشن کرے. مولا میں نے مان لیا کہ یہ امام زمان کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کیا کہ امام زمان سے سورج روشن ہوگا؟ سورج تو رسول ہے. کہنے لگے زمانے نے ذات مصطفیٰ کے فضائل کو سمجھا ہی نہیں. جب 12واں آئے گا تو بتائے گا محمد مصطفیٰ کی ذات کیا ہے. اتنے جملے کل گفتگو کریں گے نہیں سورج اور چاند پر، لیکن آج کی حد تک ایک جملہ سن لیجئے. علامہ عبد الرزاق موسوی مکرم نے لکھا کہ ہر زمانے میں آیت زندہ ہوتی ہے، پائندہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا نبی کو اللہ نے سورج کہا، علی کو ولایت کا چاند کہا، اور یہی نبی اگر کہہ دے حسین منی وانا من الحسین، جو جاگ رہا ہے میرے ساتھ ہو جائے حسین منی وانا من الحسین، تو سورج تو حسین ہو گئے. تلاش کرو نا یہ حسین کا چاند کون ہے. نہیں یہ جملہ تو آپ کا بڑا سنا ہوا ہے، جو مجھے کہنا ہے خادم کو کہنا ہے وہ بھی سن لیجئے. محدث دہلوی نے کہا تھا چاند ولایت کی علامت ہے، سورج نبوت کی علامت ہے. امامت سورج بن گئی، چاند ولایت میں رہا. تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے نا، جو جس دور کا قمر ہے وہ اس دور کا ولی ہے. عباس کی عصمت پہ بحث نہ کرو، عباس اللہ کا ولی ہے. عباس اچھا ہو سکتا ہے میں ممبر چھوڑ، جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے اسے چہرے بڑے صاف نظر آتے ہیں. نوجوان مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ ولی کہاں سے لے آئے. جائیے 1000 برس پرانی کتاب ہے مکتب تشیع کی، کتاب المزار الکبیر، نام یاد رہے گا، ہوگی علماء کے پاس. جائیے سوال کیجئے، ویریفائی کریں. مجھے کل دوبارہ آنا ہے، اگر علماء آپ سے کہیں کہ نہیں ہے تو خادم کتاب ساتھ لے کے آئے گا. امام نے زیارت میں جملہ پڑھا ہے السلام علیکہ یا ولی الناس، اے اللہ کے ولی عباس تم پر میرا سلام. 2 آیتیں تو آپ نے بہت سنی ہوئی ہیں حضرت عباس کے تذکرے میں. والنہار اذا جلاہا، اللہ نے 3 آیتوں کا تذکرہ کیا، سورج، چاند، دن. سورج نبی، چاند علی، دن امام زمان. تو عباس کا ان آیتوں میں ربط کیا ہے؟ پیمبر نے دیا ہے علم علی کو، علی سے اور ہاتھوں میں گیا. بھائی جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کے پاس گیا،
اس سے پہلے اور علمداروں کے پاس گیا، علی کے پاس رہا، لیکن عباس کے پاس ایسا آیا کہ اب مہدی کے آنے تک کوئی عباس سے علم لے نہ سکے گا، اور سنت عباس میں امام زمانہ یہی علم اٹھائیں گے۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، خالص اردو زبان کا جملہ کہہ رہا ہوں، علی سے لے کر مہدی تک جو علم کی برزخ ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ جن کے لیے تھا میرا جملہ ان تک پہنچ گیا ہے۔ علی سے لے کر امام زمان تک جو علم کی برزخ ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ ایسا قمر ولایت ہے عباس کہ جس کی زیارت میں امام صادق کو کہنا پڑا، السلام علیکہ یا ولی اللہ الناس، اے اللہ کے نصیحت کرنے والے ولی تم پر سلام۔ ممبر پہ اب یہاں تک آ گیا، اور یہ جملہ نہ کہوں تو شاید بات ادھوری رہ جائے اور مجھے گفتگو کو بہت تیزی سے کامل بھی کرنا ہے۔ شیخ جعفر شوستری، دیکھیں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ممبروں سے، اور ابھی گزشتہ سے پیوستہ روز امام بارگاہ چہاردہ معصومین میں بھی یہ فقرے کہے تھے کہ ہمارے نوجوان دوستوں کو، اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے کہہ رہا ہوں، ہمارے نوجوان دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء کی خدمات کیا ہیں۔ ایک عالم گزرے شیخ جعفر شوستری عال اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ، امام حسین علیہ السلام پہ وہ کتاب لکھی ہے کہ جو نہ اس سے پہلے لکھی گئی نہ اس کے بعد، اور خود حکم حسین ابن علی پر لکھی ہے۔ کربلا میں پہنچے عالم خواب میں، اور مولا نے حکم دیا کہ کتاب لکھو، تو ان خصوصیات پر جو صرف ذات امام حسین علیہ السلام پر ہیں اور ہی نہیں فرما رہے آپ۔ دیکھیے کچھ صفتیں ایسی ہیں جن میں 14 برابر ہیں، مگر کچھ صفتیں ایسی ہیں جو حسین سے شروع ہوتی ہیں حسین پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تعارف اس لیے کرایا کہ کئی سال جو کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے ممبر رئیسی، اور جو نہیں گئے مولا ذکر کا طفیل ہم سب کو مطبات عالیات کی زیارتوں سے مشرف پر ممبر پر ہیں، اور کوئی بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا یہ بتائیے شیخ جعفر، اب آیتیں آپ کے ذہنوں میں، گفتگو ضائع نہ کیجیے گا، شیخ جعفر میرا ایک سوال ہے، تقریر کر رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، اور اس عالم ربانی سے، اس قبلہ گاہی سے سوال ہو رہا ہے، سرکار میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کہ پوچھو کہ ما احترام العباس فی القرآن، کہ سرکار یہ بتائیے قرآن میں حضرت عباس کا احترام کیا ہے؟ دیکھیں مجھ سے کہا گیا ہے کہ ذکر عباس کروں تو میں یہاں تک آیا ہوں، اور مجھے مصیبت حضرت عباس ہی کا ذکر کرنا ہے مصائب میں بھی، لیکن اس وقت یہ فضیلت آپ تک پہنچ جائے تو میں مصائب تک آ جاؤں۔ ما احترام العباس فی القرآن، قرآن میں حضرت عباس علیہ السلام کا احترام کیا ہے، قرآن نے کیا؟ تو پلٹ کے کہنے لگے ماں مرادو کی بتا، تیرے سوال کی مراد کیا ہے؟ کہنے لگے سرکار ہم نے ممبر سے آپ سے سنا ہے کہ سورہ دہر، سورہ دہر تو جانتے ہیں نا آپ، جنت کی لینڈ رجسٹری بن کے اللہ نے نازل کیا ہے سورہ دہر، گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ تو اللہ جہاں جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں سونے کے محلات کا تذکرہ کرتا ہے اور حوروں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اب اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو مجلس کے بعد کر کے دیکھ لیجئے، اور کل مجھے بتائیے سورہ دہر میں نہ اللہ نے سونے کا نام لیا ہے، بھائی ہاتھ کنگن کو عرشی کیا، لے آئیے قرآن اور دیکھ لیجئے، سورہ دہر میں اللہ نے سونے کا نام ہی نہیں لیا اور حوروں کا بھی نام نہیں لیا۔ اس نے کہا سرکار ہم نے آپ سے سنا ہے، آپ ہی نے بتایا تھا، کسی نے امام سے پوچھا تھا وجہ کیا ہے، تو امام نے پوچھا سورہ دہر کن کی شان میں نازل ہوئی، کہ جب پنجتن نے روٹیاں دیں۔ صحیح، اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری تائید کر دیجئے، غلط کہہ رہا ہوں تو تردید، مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے، خاموش نہیں رہنا۔ سورہ دہر پنجتن نے روٹیاں دیں۔ اچھا میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس میں رسول کی روٹی نہیں ہے، رسول تو گھر میں تھے ہی نہیں، 4 ہیں اہل بیت کی، ایک ہے جناب فضہ کی۔ اب جو فضائل سننا جانتا ہے ذرا وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ فضہ کے معنی ہے چاندی، عربی میں فضہ چاندی کو کہتے ہیں، جو پہنچ گئے ہیں یقیناً قابل تحسین ہے۔ شیخ جعفر شوستری نے کہا میں سمجھ گیا تو کیا کہنا چاہتا ہے، سورہ دہر میں اللہ نے سونے کا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ فضہ کی شان میں آ رہا ہے، فضہ کے ہوتے ہوئے سونے کا نام نہیں آئے۔ بھائی کہاں جاؤ گے، بیٹھ جاؤ۔
اتنی ٹھنڈی صلوات پہ تو بات نہیں بڑھے گی آگے. آخری بات اور گفتگو تمام ہو رہی ہے. توجہ, اللہ نے فضا کے احترام میں سونے کا نام نہیں لیا, کیونکہ فضا چاندی کو کہتے ہیں. اس نے کہا سرکار یہ تو سمجھ میں آ گیا, یہ پھر حوروں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ کہ ایک روٹی جناب سیدہ کی بھی ہے اور سیدہ ہیں جنت کی مالکہ. مالکہ کے ہوتے ہوئے کنیزوں کا تذکرہ کیسے ہو جائے؟ اللہ جانے, جو شان سیدہ پہ نہیں بولتا وہ کب بولتا ہے. کہ یہ بات ٹھیک ہے, میں نے آپ سے سنی ہے, کہ بالکل ٹھیک ہے, کہ فضا کنیز زہرا ہیں اور عباس کو فاطمہ نے بیٹا کہا ہے. جب قرآن کنیز کا احترام کر رہا ہے, بیٹے بیٹھو 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 بیٹھو, صلوات بھیجیے. سننے کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں؟ اچھا, توجہ کرتے رہیے گا. جب اللہ کنیز کا احترام کر رہا ہے تو جسے شہزادی نے بیٹا کہا ہے اس کا احترام نہیں کرے گا؟ کہنے لگا بڑا اچھا سوال کیا ہے, بڑا برمحل سوال کیا ہے, بڑا علمی سوال کیا ہے. اب جو جواب علامہ شیخ جعفر شوستری نے دیا, ایسے جواب علماء کو ہی زیب دیتے ہیں اور علماء ہی دے سکتے ہیں. کہنے لگا قرآن پڑھو, سورج, چاند. عباس کو قرآن نے چاند کہا ہے. عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم. پلٹ کے کہیے گا حضرت عباس کا سب سے مشہور لقب کون سا ہے؟ کہنے لگا سرکار قمر بنی ہاشم. پلٹ کے کہا پورا قرآن پڑھ لے. قرآن میں اللہ نے کہا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, قیامت میں سورج بجھا دیا جائے گا, یہ نہیں کہا چاند بجھا دیا جائے. کہ یہی تو عباس کا احترام ہے جو چاند کر رہا. جس عباس کا احترام قرآن کرتا ہو, اس کے لاشے کی اتنی بے احترامی کی گئی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ حضرت عباس کے مصائب پڑھوں. ابھی امام بارگاہ شہدائے کربلا میں یہ فقرہ کہا تھا, یہ وہ مصیبت ہے جس پہ حسین جیسا صابر بھی چیخ مار کے رویا. رونے میں نہ شرمانا آزادارو. فوج اشکیہ کہتی ہے اتنا روئے حسین کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی حسین کی روح حسین کے بدن کو چھوڑ دے گی. خدا آپ کی آوازوں پر رحمتوں کو نازل کرے. آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پر رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی. اجرکم اللہ. کوئی ماتمی ایسا نہ ہو جو اپنے سینے کو اپنے ہاتھوں سے پیارا کرے. یہ اس کا ماتم ہے جسے سیدہ نے بیٹا کہا ہے. ایک عالم روزانہ مولا حسین کے حرم کے مینار پہ آذان دیتا تھا. خواب میں شہزادی کی زیارت ہوئی. نقاب پوش معظمہ نے کہا اے عالم تم میرے بیٹے کے مینار پہ آذان نہیں دیتا؟ اس نے کہا بی بی میں روزانہ حرم حسین میں آذان دیتا ہوں. کہ میں اپنے لال عباس کی بات کر رہی. حسین سے پہلے لاشا عباس پہ سیدہ آئی تھی. یہ لقب باب الحوائج شہزادی نے خدا سے طلب کیا ہے.
لاشائے عباس پہ کھڑے ہو کے فرمایا مالک میرے اس بیٹے نے اپنی خواہش آپ کو ترک کیا میرے حسین کے لیے، پالنے والے اب تجھے حوائج کا دروازہ بنا دے۔ محشر میں جب یہی شہزادی آئے گی اور پیغمبر پوچھیں گے فاطمہ میری امت کی نجات کے لیے کیا لائی ہو، تو ہاتھوں سے چادر ہٹا کے کہیں گی بابا امت کی شفاعت کے لیے فاطمہ عباس کے کٹے ہوئے بازو لائی۔ اجرکم اللہ۔ جب یہ قافلہ چلا تھا مدینے سے تو شہزادی ام البنین نے عباس کے ہاتھوں کو تھاما تھا، جا کے ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھا، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، کہا عباس یہ ہاتھ کہاں ہے بیٹا؟ کہا اماں ایک ہاتھ قبر رسول پر ہے، ایک ہاتھ آپ کے سر پہ ہے، سنو گے عزادارو اور کیسے ماتم کرو گے مجھے نہیں پتا۔ تڑپ کے کہا عباس پھر میں ان دونوں چیزوں کی قسم دیتی ہوں جب تک یہ بازو سلامت ہیں زینب کے پردے پہ آنچ نہ۔ مجھے نہیں پتا اس روشنی کو مدھم کیوں کر دیا گیا، شاید اس لیے کہ وہ بھتیجی بھی آئی ہوئی ہو جو اندھیرے زندان میں چچا عباس کو روتی۔ آپ تو ہائے کہہ کے آواز کو بلند کرتے ہیں نا، آپ کو رونے پہ تماچا تو نہیں مارا جاتا، آپ کو ہائے عباس کہنے پہ تازیانہ نہیں مارا جاتا۔ یہ کہہ کے یہ سوچ کے اپنی آوازوں کو بلند کرنا، شہزادی کو جب تماچا لگا آواز دی چچا عباس۔ میں دعا دے سکتا ہوں وہ آنکھ کبھی نہ روئے جو اس غم میں روتی، وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو ذکر عباس پہ ماتم کر رہا ہے۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے مالک رحمت نازل کر ان چیخوں پہ، سیدہ کو ان کے لال کا پرسا دینا۔ جب چلنے لگے عباس اور پانی لانے کی اجازت ملی تو سر سے پاؤں تک اسلحے میں لیس ہو گئے، کمان بھی اٹھائی، تیروں کا ترکش بھی اٹھایا، نیزہ بھی سنبھالا، تلوار کو بھی کمر میں باندھا۔ لیکن جب مولا حسین کی نظر پڑی تو ایک جملہ کہا عباس اگر کوئی اور اسلحہ رہ گیا ہو تو وہ بھی لے جاؤ، لیکن یاد رکھو آج جتنی ضربیں تم لگاؤ گے ہر ضرب کا بدلہ شام کے بازار میں زینب سے لیا۔ کمان چھوٹ گئی غازی کی، نیزہ زمین پہ گر گیا۔ مولا عباس چلے تو پرچم پر ایک آیت لکھی ہوئی تھی نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین نے پرچم ہاتھ سے لیا، انگلی کے اشارے سے ایک اور آیت لکھی، سنو گے ماتمدارو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس نے حملہ کیا، پانی لانے چلے، مگر اب جو مشکیزے کو بھرا تو ایک مرتبہ فوجیں چھٹنی شروع ہوئی۔ پسر سعد نے آواز دی حرملہ یہ پانی حسین کے بچوں تک نہ جانے پائے۔ عزادارو بڑی جرت سے عباس علم کو سنبھالے مشکیزے کو خیمے تک لے جا رہے تھے، ایسے میں ایک ظالم نے دائیں بازو پہ حملہ کیا۔ بازو کا قلم ہونا تھا، عباس نے زانوں میں علم کو سنبھالا، مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا، مگر اب جب بائیں بازو پہ حملہ ہوا جری نے مشکیزے کو دانتوں میں تھام لیا۔ عزادارو ایسے میں حرملہ کا تیر مشک سکینہ میں آ کے لگا، سکے کی آس ٹوٹ گئی، گھوڑے کو نہر کی طرف موڑا، حکیم بن طفیل نے لوہے کے گرز سے سر پہ وار کیا، عباس سنبھل نہ سکا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں، صدا دیتے ہیں اعلان کسرت ظہری، عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔
ازادارو ایک عالم ہے سید مہدی، آخری جملہ ہو گئی مجلس، سید مہدی بحر العلوم، انہوں نے لکھا کہ قبر عباس میں ایک سرداب ہے، اس تہہ خانے میں قبر عباس زیر زمین ہے، جہاں پانی قبر عباس کا طواف کرتا ہے۔ ایک دور آیا جب قبر کے پاس مرمت کی ضرورت تھی، کچھ سید مزدوروں کو لے کے سید مہدی آئے، جیسے ہی مزدوروں نے قبر کو دیکھا نا، رونے والوں سید سے ایک سوال کیا کہ سید ہم نے مجلسوں میں سنا ہے عباس کا قد بڑا اونچا تھا، عباس کا قد بڑا طویل تھا، کہ صحیح سنا ہے، بس یہ کہنا تھا کسی مزدور نے اس دیوار میں سر مارا، کسی نے اس دیوار میں سر مارا، کہ سید اگر قد اونچا تھا اتنا بتا دو یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ امامہ سر سے اتار دیا، چہرے پہ ماتم کر کے کہا کیسے بتاؤں، یہاں زین کو چھوڑا عباس نے، ایک اعلان ہوا لوگوں جو علی سے بدلہ لینا چاہے یہ علی کا بیٹا ہے، تلواروں پہ تلواریں پڑی، تیروں پہ تیر لگے، تبر پہ تبر بیٹھا، عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے۔ جب 12 محرم کو سید سجاد اعجاز امامت سے آئے اور بنی اسد والوں کے ساتھ لاشوں کو دفنایا، بابا کا قبر بنا چکے، بھیا کو دفنا چکے، گنج شہداء میں 72 کو دفنا چکے، تو آخر میں سوال کیا کیا کوئی اور لاشا باقی ہے؟ آخری جملہ جیسے دل چاہے پرسہ دے لینا، کہ کوئی اور لاشا باقی ہے؟ کہ مولا ایک لاشا ہے، فرات کے کنارے ہے، کہ لائے کیوں نہیں؟ ایک لمحے کے لیے عزادار میری طرف دیکھیں، کہ مولا کیسے لائیں؟ وہ لاشا اتنا زخمی ہے، سر سے اٹھاتے ہیں تو پیروں سے بکھر جاتا ہے، پیروں سے اٹھاتے ہیں تو سر سے بکھر جاتا ہے، کہ وہ میرے چچا عباس کا لاشا۔ لو عزاداروں قبر عباس کے لیے آئے، لاشا اتنا زخمی تھا، غریب نے اپنی ابا کو زمین پہ بچھا دیا، چچا کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اب جو قبر میں اترے آواز دی بنی اسد والوں پیچھے ہٹ جانا، کوئی قریب نہ آئے۔ بہت دیر تو رونے کی آواز آئی، مگر کچھ دیر بعد آواز گریہ بند ہو گئی۔ بنی اسد والے سمجھے شاید بیمار چچا پہ روتے روتے گزر گیا، مگر اب جو قریب آئے، سنو گے کیا قیامت کا منظر دیکھا؟ عباس کا سینہ تھا، سجاد کے رخسار تھے، آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے چچا جان آپ کے بعد پھوپھی اماں کی چادر چھینی گئی، سکینہ کے تماچے مارے گئے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، چچا جان ہمیں بازاروں میں پھرایا۔ ماتم عباس